بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ویورز ٹھیک ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میں تمام معزز ویورز کو اور معزز ناظرین کو سلامت رکھے، خوش و خرم رکھے اور ہمیشہ خوشیاں عطا فرمائے، یہ میری دعا ہے، آمین۔ محترم ویورز، ڈاکٹر محمد شریف اپنے نئے یوٹیوب چینل ڈاکٹر محمد شریف آفیشل 1 سے مخاطب ہے اور آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں جو بہت ہی انفارمیٹیو ہے۔ اور میں نے آپ سے جو ہے اپنے انٹروڈکشن میں اندر یہ آپ سے عرض کی تھی کہ انشاءاللہ جو عام ہمارے معاشرے میں امراض ہیں، ڈائزیز ہیں، ان سے متعلق آپ کو انشاءاللہ معلومات بھی دی جائے گی اور آپ کو ایسا ہیلدی لائف سٹائل بتایا جائے گا اور آپ کو جو ہے اس کی جو ہے نا ڈائٹس بتائی جائے گی جس پر آپ کا خرچہ بھی نہیں ہوگا اور انشاءاللہ تعالی آپ صحت مند رہیں گے۔ تو آج جو میں آپ کے لیے موضوع لے کر آیا ہوں ویورز، وہ ہے ڈائبٹیز، جس کو اردو میں ذیابطیس اور عرف عام میں شوگر کا مرض کہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، یہ ہمارے معاشرے کی عام بیماری ہے اور یہ قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ 1500 قبل مسیح میں قدیم مصریوں نے یہ محسوس کیا کہ کچھ ایسے افراد ہیں جن کے یورین میں، یعنی جب وہ متاثرہ افراد جو ہے وہ پیشاب کرتے ہیں تو ان کے گرد جو ہے چیونٹیاں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بڑے حیران ہوئے اور تھوڑی سی انسان میں اللہ نے تجسس رکھا ہے، وہ تجسس کرنے لگے تو دیکھ رہے ہیں کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو پیشاب کرتے ہیں ریت پر یا مٹی زمین پر تو اس کے گرد جو ہے چونٹیاں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو انہوں نے اس پر تحقیق کی تو ان کو معلوم یہ ہوا کہ بھی شاید یہ کوئی بیماری ہے کہ ہر آدمی کے پیشاب پر تو چونٹیاں جمع نہیں ہوتی، لیکن بعض لوگوں کے جو ہے پیشاب پر چونٹیاں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ دراصل حقیقت جو ہے وہ یہ تھی کہ ان کو شوگر کی ڈائبٹیز کی بیماری تھی اور شوگر یا ڈائبٹیز میں جو ہے پیشاب کے اندر جب شوگر یعنی گلوکوز جو ہے وہ خارج ہوتا ہے تو اس کی مٹھاس کے اوپر چونٹیاں جو ہے جمع ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے 1550 قبل مسیح میں ایک آیورویدک ڈاکٹر تھے ایبرس، اس نے بھی اس کو جو ہے دریافت کیا اس مرض کو کہ بھئی لوگوں کے پیشاب پر چونٹیاں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس پر تحقیق کی تو ان کو پتہ چلا کہ بھئی ایک بیماری ہے اور اس بیماری پر جو ریسرچ ہوئی ہے، جدید میڈیکل سائنس کی جو ریسرچ ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ 19ویں صدی میں ہوئی ہے۔ 19ویں صدی میں یعنی ریسرچرز نے جب ریسرچ کی تو ان کو معلوم ہوا کہ بھی یہ ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے جو ہے انسان کے پیشاب میں یورین کے اندر شوگر یعنی گلوکوز جو ہے وہ خارج ہوتا ہے اور ریسرچر نے تحقیق کرنا شروع کر دی، جن میں قابل ذکر جو ہیں وہ تھامس ویلس اور میتھیو ڈوبسن اور تھامس ویلیس، یہ قابل ذکر جو ہے وہ ریسرچرز ہیں اور انہوں نے جو ہے اس پر ریسرچ کی۔ ویسے تو کافی سارے لوگوں نے کی، تو قابل ذکر یہ افراد ہیں۔ اب انہوں نے جب ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ بھی یہ ڈائبٹک ایک بیماری ہے، شوگر ایک بیماری ہے اور اس کو جو ہے ان کے ساتھ جو ہے 1887 میں ولیم فالٹا 1887 میں انہی کا ایک ساتھی ولیم فالٹا تھا جس نے اس کو ڈائبٹیز میلائٹس کا نام دیا۔ تو یہ اس وقت جو ہے دریافت ہوئی اور یہ جو ڈائبٹیز ہے، یہ جو شوگر ہے جسے ہم شوگر کہتے ہیں، یہ ہوتی کیوں ہے؟ یہ ہوتی اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر مختلف ہارمونز اور مختلف گلینڈز جو ہے رکھے ہیں جو ہمارے نظام یعنی زندگی کو جو ہے نا وہ چلاتے ہیں، ہمارے جسم کو جو ہے نا وہ ہمارے جسم کے جتنے بھی یعنی جسم کی جتنے بھی افعال ہیں، ہمارے بدن کے جتنے افعال ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہیں، مختلف ہارمون ہیں۔ تو ایک ہمارے جسم میں غدہ ہے، اسے کہتے ہیں پینکریاس۔ تو پینکریاس جو ہے اس کو اردو میں لبلبا کہتے ہیں۔ اس پینکریاس کے اندر ان کے سیلز کے اندر جو ہے ایک ہارمون پیدا ہوتا ہے، اس ہارمون کو کہا جاتا ہے انسولین۔
تو انسولین جو ہارمون ہے وہ جب یعنی ہمارے پینکریاس میں پیدا ہوتا ہے تو وہ پینکریاٹک جوس کی سے مل کر کے جو ہے ہمارے یعنی جب چھوٹی آنت میں آتا ہے تو وہ غذا کو پھر ہضم کرتے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے مطلب ہے کہ ہمارے جسم میں جو یعنی ہم جو کھاتے ہیں جو غذا ہم استعمال کرتے ہیں جتنی بھی غذائیں ہم کھاتے ہیں وہ چاہے کاربوہائیڈریٹس ہوں چاہے فیٹس ہوں چاہے پروٹین ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں مختلف ہارمون رکھے ہیں جو ہمارے جسم کی ضرورت ہیں. ان میں قابل ذکر جو ہے جس پر جو میں بات کر رہا ہوں وہ ہے انسولین. تو پینکریاس ایک ہمارے جو ہے نا میدے ناف سے اوپر جو ہے نیچے انتڑیوں کے ایک وہ ہوتا ہے غدود ہوتا ہے جس کو اردو میں لبلبا کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو پینکریاس کہتے ہیں. اس پینکریاس کے سیلز کے اندر انسولین نامی ہارمون پروڈیوس ہوتا ہے یعنی بنتا ہے اور وہ انسولین جو ہے وہ ہی مطلب ہے کہ شوگر کا اصل سبب ہے. یعنی جب صحیح طریقے سے ہمارا لبلبا جو ہے یا ہمارا پینکریاس جو ہے وہ صحیح طریقے سے انسولین کو نہیں بنا پاتا تو ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ انسولین ڈیفیشنسی ہوتی ہے. یعنی جب پینکریاس کے سیلز کے اندر صحیح طریقے سے انسولین پیدا نہیں ہوگی اور انسولین ہارمون جو ہے وہ صحیح طور پر پیدا نہیں ہوگا تو ہمارے جسم میں کیا ہوگا؟ ہمارے جسم میں انسولین ڈیفیشنسی ہو جائے گی. جب انسولین ڈیفیشنسی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ شوگر ہمارے جسم میں خون میں بلڈ میں جو ہے وہ بڑھ جائے گی. تو انسولین ڈیفیشنسی کی وجہ سے جو شوگر ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز. یعنی جو ڈائبٹیز ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. یعنی ایک ہے ڈائبٹیز ٹائپ 1 اور ایک ہے ڈائبٹیز ٹائپ 2. جو ڈائبٹیز ٹائپ 1 ہے وہ انسولین کی ڈیفیشنسی سے پیدا ہوتی ہے اور جو ٹائپ 2 شوگر ہے وہ ہوتی ہے انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے. انسولین تو پیدا ہو رہا ہوتا ہے اور یعنی زیادہ مقدار میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ غیر معیاری ہوتا ہے. انسولین وہ غیر معیاری ہوتا ہے. اس غیر معیاری انسولین کی وجہ سے باڈی اس سے ریزسٹنٹ کر جاتی ہے. جب انسولین ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے بہت سے امراض جنم لیتے ہیں جن میں قابل ذکر ٹائپ 2 ڈائبٹیز یعنی ٹائپ 2 شوگر ہے. تو یہ جو ٹائپ 2 یعنی ڈائبٹیز ہے یہ بالکل یعنی میں جو اس کا دعویٰ کر رہا ہوں کہ اگر شوگر کا مریض ٹائپ 2 والا اگر وہ تعاون کرے ڈاکٹر کے صحیح مشورے پر اس کی صحیح ڈائٹ لے اور پرہیز صحیح کرے تو یہ ریورسیبل ہے، کیوریبل ہے. میں دعویٰ کرتا ہوں. بلکہ ریسرچ نے جدید ریسرچ نے 2021 پر اس پر ریسرچ ہوئی. 2021 میں جس پر ریسرچ ہوئی اس ریسرچ کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کیوریبل ہے. انکیوریبل نہیں ہے، کیوریبل ہے. تو اب اس کے لیے جو ہے محترم ناظرین یعنی اس بات کی ضرورت ہے کہ جو پیشنٹ ہے وہ تعاون کرے. پیشنٹ کی تعاون کی ضرورت ہے. پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. پیشنٹ جو ہے وہ غذا میں بھی پرہیز کرے، جو غذا اس کو بتائی جائے اس کو استعمال کرے اور جو لائف اسٹائل پیشنٹ کو بتایا جائے جب وہ اس لائف اسٹائل کو اختیار کرے گا تو 100% ٹائپ 2 ڈائبٹیز ریورسیبل ہے. ریسرچ نے ثابت کیا ہے. البتہ ٹائپ 1 جو ہے اس پر ریسرچ جاری ہے اور ٹائپ 1 جو ہے یہ انسولین ڈیفیشنسی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. تو میں یاد کر رہا تھا کہ شوگر جو ہے ڈائبٹیز جو ہے اس کی دو اقسام ہیں، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2. ٹائپ 1 انسولین جو ہارمون ہے اس کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے اور ٹائپ 2 جو ہے وہ انسولین تو پیدا ہوتا ہے مگر غیر معیاری ہوتا ہے اور اس غیر معیاری انسولین ہارمون کی وجہ سے باڈی جو ہے وہ اسے ریزسٹنٹ کر جاتی ہے اور جب باڈی سے ریزسٹنٹ کرتی ہے تو بہت سے امراض پیدا ہوتے ہیں. یعنی انسولین ریزسٹنس سے موٹاپا ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہوتا ہے، ہارٹ پرابلم ہوتی ہے، کینسر ہوتا ہے اور بہت سے امراض ہوتے ہیں. اگر میں ان کی تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالوں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی. تو میں مختصر یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسولین ریزسٹنس جو ہے یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا سبب ہے. اگر ہم جو ہے اپنے یعنی لائف اسٹائل میں تبدیلی کر لیں اور اپنے کھانوں میں اور اس میں احتیاط کریں تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز 100% کیوریبل ہے. یہ میرا دعویٰ ہے. اب محترم معزز ناظرین میرا یہ لیکچر نمبر 1 ہے، اس میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہے اور انشاءاللہ لیکچر 2 میں آپ کو اس کی لائف اسٹائل اس کی جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. لیکچر 2 میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا
کہ اس کا جو ہے پرہیز کیسے کرنا ہے اور کون سا لائف اسٹائل جو ہے اس کو چھوڑنا ہے اور کون سا جو ہے اڈاپٹ کرنا ہے اور کون سی غذائیں استعمال کرنی ہے اور کون سی غذائیں استعمال نہیں کرنی. اور اسی طریقے سے جو ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ کہ اگر آپ اس کو یعنی ٹائپ 2 ڈائبٹیز سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں یا جو شوگر کیس ہے پیشنٹ یعنی شوگر کیس ہے مریض جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں یعنی مبتلا ہیں وہ کون سا طریقہ زندگی اختیار کر کے طرز زندگی کو اختیار کر کے وہ شوگر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بغیر دوائیوں کے نجات حاصل کر سکتے ہیں. تو امید ہے ویورز کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے نئے یوٹیوب چینل ڈاکٹر محمد شریف آفیشل 1 کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور اپنے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. انشاءاللہ لیکچر 2 میں اس بیماری کے متعلق جو ہے مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے. السلام علیکم.